with the name of Allah Almighty. Topic: God be praised. God be praised. سب تعریفیں خدا کے لیے. احمد ندیم قاسمی. 2005 میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور اپنے وقت کا سب سے بڑا ادیب احمد ندیم قاسمی تھا. گاڈ بی پریزڈ میں مولوی ابل کے بارے میں بتایا گیا ہے. جب وہ نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں رنگز ہیں, آنکھیں اس کی ابھری ہوئی بلجنگ آئیز ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک رنگین سٹک موجود ہوتی ہے. بالوں میں خوشبو لگائی ہوئی ہے. سر پر قیمتی کپڑے کی وہ ایک پگڑی باندھتا ہے جسے مشہدی لنگی کہتے ہیں. جس گلی سے گزرتا ہے تو وہاں پر خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا کچھ نہیں دے رکھا. اور وہ مسجد کا امام ہے اور جب مسجد میں عید کے روز 150 سے 200 روپے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 40-50 روپے تو غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. لیکن وقت بدل گیا ہے اور اب فتح داد کی 5 بیٹیاں ہیں اور فتح داد کو پریشانی لاحق ہے کھانے پینے کی کہ وہ کھائے پیے کیسے, اس کا گزر بسر نہیں ہوتا. اور جب اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتے بنوانے کے لیے وہ موچی کے پاس جاتا ہے تو موچی جو پیسے مانگتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. 12 آنا یا 100 روپیہ. وہ کہتا ہے چمڑے کو تو پر لگ گئے ہیں, اتنی زیادہ قیمتیں, اور جیسے بھینسیں اور گائیں کوکاف کی طرف بھیجی جا رہی ہوں. تو بہت تنگ دستی ہے. چودھری فتح داد جو علاقے کا نمبردار ہے وہ چوری چھپے مولوی ابل کی ہیلپ کرتا رہتا ہے. مولوی ابل کی 2 ہی سورس آف انسپریشن ہیں, 2 ہی سورسز ہیں روزی روٹی کے یا جینے کے. ایک گاڈ اللہ آلمائٹی اور دوسرا چودھری فتح داد. چودھری فتح داد اسے کبھی کبھی شام کو دال کا پیالہ لا کر دیتا ہے. اور جب اپنی پہلی بیٹی کی باری آئی شادی کرنے کی تو وہ انتہائی پریشان تھا اور محلے میں ایک نوجوان نے آ کر کپڑے کی دکان کھولی اور مولوی ابل کے پاس آیا اور مولوی ابل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور خدا کر کے شادی ہو گئی. اور شادی میں جو جہیز دیا گیا اس میں بھی کچھ جھمکے وغیرہ وہ چودھری فتح داد نے دیے تھے. جب وہ شادی کر کے اپنی بیٹی کی روتا ہوا گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سیکنڈ ڈاٹر جو بڑی بیٹی سے چھوٹی بیٹی تھی, دیکھا تو وہ رو رہی تھی اور اس کا دوپٹہ سارا گیلا تھا اور وہ سوچ رہا تھا یہ بڑی نہیں ہو گئی. یعنی کہ ایک بیٹی کے بعد بیاہ کر انسان آتا ہے تو پیچھے آتا ہے دوسری بیٹی جوان ٹھہری ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے, وہ شادی مانگ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت یہاں پر ایک انتہائی دقیق اور اہم ترین معاملے پر احمد ندیم قاسمی نے نظر دوڑائی ہے. وہ کہتا ہے یہ جو مولوی طبقہ ہے یہ کتنی تنگ دستی اور مشکل زندگی جیتا ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں نے کہا ہاں, ان کو ٹیکنیکل سکل دینا چاہیے, ان کو مسلح تک محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ویسے جیتے جاگتے انسان ہیں جیسے کہ ہم ہیں, ان کی بھی ویسے ڈیزائرز ہیں اور ویسے ہی یہ فیسلٹیز چاہتے ہیں. سائیکل کی گدی پر بیٹھا ہوا جگہ جگہ 500 روپے میں ٹیوشن پڑھانا اور پھر مسجد کا امام رہنا اور تمام لوگوں کے تانے سہنا کہ اوے مولوی ہے اور ناکارہ اور بیکار ہونا, اور پھر جب پیسے کہیں تھوڑے سے نظر آئیں تو منافقت کرتا ہے. وہ کیوں؟ اپنے بچوں کے لیے تنگ دستی کی زندگی جیتا ہے. تو مولوی ابل کریکٹر زندہ باد. تو ایسے کریکٹر کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ہینڈ حاصل کرے یا اپنا بزنس کرے, صرف اپنے آپ کو مسلح تک محدود نہ کرے, کیونکہ ادروائز زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی بعد کی. Only 4 questions are over there. For notes you can contact me 033346555305. This is WhatsApp and my phone number. Question 1. Describe the features of Maulvi Abul. مولوی ابل کے خد و خال بیان کریں, اس کا چہرہ مورا